اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو بزرگوں، آپ کے بھائی چودھری محمد فاروق حسین بیٹن گجر کی طرف سے سب کو سلام۔ نئے دوستوں کو بتا دوں جن سے میرا تعارف نہیں ہے، چودھری محمد فاروق حسین بیٹن گجر، سن آف چودھری محمد حسین۔ دوستو، میں اسلام آباد میں رہائش پذیر ہوں اور بزنس کرتا ہوں، اور بقیہ ٹائم جو ہے وہ اپنی قوم کے لیے گجر کلچر اینڈ ہسٹری ریسرچ اویئرنیس پروگرام اس پہ کام کر رہا ہوں تقریباً 8 سال سے، اور مسلسل تحقیق اور جستجو کے ساتھ اس کی ریسرچ پہ لگا ہوا ہوں۔ اس سے پہلے دوستوں میں کراچی سے اسلام آباد منتقل ہوا تھا تقریباً 10 سال پہلے، اور میرا بائی برتھ تعلق کراچی سے ہے۔ میری رہائش بھی کراچی میں ہے اور اسلام آباد اور لاہور میں، اور میرے والد صاحب جو تھے وہ ٹرمینل مینیجر تھے کراچی ایئرپورٹ کے۔ 40 سال کی جاب ہے ان کی PIA کی۔ اور اس سے پہلے دوستوں ہم لوگ فور فادر امبالہ سے ہمارا تعلق ہے، مشرقی پنجاب سے۔ وہاں سے ہم نے ہجرت کی تھی 1947 میں۔ تو دوستوں ابھی میں نے ایک نئی تصویر دی ہے گوگل کی۔ وہ سارے جگہوں کو میں نے تلاش کیا، پھر ان کو جوڑا، پھر ان کو پن پوائنٹ کیا، پھر ان کے نام رکھے لکھے۔ تو دوستو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ اب تک کے جتنے میں نے کام کیے ہیں یا ابھی تک جو میں نے چیزیں جمع کی ہیں اپنی کتاب یا البم بنانے کے لیے، یہ اس میں سب سے بڑی اچیومنٹ یہ ہے جو میں نے آپ کو گجر ریجن عراق کی دی ہے۔ دوستو یہ گجر ریجن جو ہے یہ عراق، ترکی، ایران، شام، آرمینیا، یہ 5 کنٹریز کا تقریباً بارڈر کا علاقہ بنتا ہے جسے ہم کردستان کہتے ہیں۔ اس کو میں نے بڑی باریک بینی سے پڑھا، اس کو بڑی ریسرچ کی۔ پھر کچھ دوست ہیں عراق کے اندر گجر جن سے میری بات چیت چل رہی تھی، ان سے مزید معلومات لیں، جس سے اس میں مزید مجھے اچھا ہوا، مزید اضافہ ہوا۔ اور اس سے پہلے میں بڑی عبرانی زبان جو ہے اسرائیلی زبان، اس کا ترجمہ کرتا تھا، وہ بڑا مشکل کام تھا۔ بہرحال آپ کو مختصر یہ بتانا تھا دوستو کہ میں کئی دنوں سے، کئی عرصے سے کہتا آ رہا ہوں کہ ہمارا تعلق جو ہے وہ پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام سے جڑ جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ، جب میں نے اس کو ریسرچ کیا تو مزید تقویت پیدا ہو گئی، اور یہ بات جو ہے وہ سچ ثابت ہوئی۔ کیونکہ دوستو ہم کسی جگہ کا اگر تعین کرتے ہیں اور اپنا تعلق بیان کرتے ہیں تو وہاں پہ ہماری قوم کے لوگوں کا یا ہماری قوم کے نام کے مقامات کا وجود ہونا لازمی ہے۔ اس کے بغیر معاملات بنتے نہیں ہیں۔ تو اللہ کا شکر ہے جو میں نے آپ کو میپ دیا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے دیکھیں۔ یہ میں بالکل آپ کو شارٹ بات بتا رہا ہوں، باقی انشاءاللہ کتاب کے اندر تفصیلی اس کو بتایا جائے گا۔ تو دوستو جہاں پہ یہ ہمارے جودی پہاڑ ہے، جودی پہاڑ کا وہ حصہ ہے جہاں پہ کشتی اتری، وہ آج کل ترکی کے انڈر میں ہے۔ اس سے پہلے دوستو وہ آرمینیا کا حصہ تھا تاریخ میں، ماضی میں۔ تو جہاں پہ کشتی اتری ہے اس کے ارد گرد کے جو دوستو مقامات ہیں اسے گجر ریجن کردستان کہا جاتا ہے۔ کشتی اترنے کے تقریباً 200، 250 یا 250 نہیں تو 300 کلومیٹر کے بعد دریائے وان کا بہت بڑا علاقہ آ جاتا ہے۔ وان علاقہ بھی ہے اور وان دریا بھی ہے۔ تو دوستو وان گجر آپ کے علم میں ہوگا کہ وان گجر جو ہیں یہ انڈیا سے لے کے پاکستان تک کے جو پہاڑی علاقے ہیں، ہمالیہ کے اونچے ترین علاقوں میں یہ وان گجر جو بکروال کہلاتے ہیں اپنے مال اور مویشیوں کے ساتھ ہجرت کرتے رہتے ہیں۔ دوستو یہ بڑے عظیم لوگ ہیں، لوگ ان کو شاید معمولی سمجھ رہے ہیں کہ یہ بکریاں چراتے ہیں یا گائیں گھوڑے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ تو پیغمبروں کی اولاد ہے، اور ان سے جب بھی
انٹرویوز ہوئے ہیں، BBC نے بھی کیے ہیں، تو یہ انہوں نے اپنے آپ کو ترک بتایا تھا، ٹرکش. تو یہ بالکل ٹھیک بتایا تھا انہوں نے. ان کا جو بیک تعلق بنتا ہے وہ ترک سے ہی بنتا ہے، اور یہ پورے اس خطے میں پھیلے ہوئے ہیں پہاڑی سلسلے میں. اس کے ساتھ ہی دوستو وان گجر سے اوپر کی طرف آپ جائیں گے تو دیکھیں گے گرجستان کا علاقہ آ جاتا ہے. گرجستان گجروں کا قدیم وطن بھی کہتے ہیں جسے. ویسے اس کا نام جارجیا ہے، لیکن ٹرکش لوگ، عربی فارسی لوگ اسے گرجستان کہا کرتے تھے، اور ہمیں گرجی بھی کہتے تھے لوگ. قدیم دور میں گجروں کو گرجی بھی کہا جاتا تھا، اسی سے گرجستان بنا ہے. اس کے بعد دوستو آرمینیا کا علاقہ آ جاتا ہے. آرمینیا ترکی سے لے کے آرمینیا، اور آرمینیا سے لے کے ایران تک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے. زاگروس کا پہاڑی سلسلہ جو ہے وہ ہمارے گورسی قبیلے کے نام پہ ہے، زاگروس. اس کے بعد دوستو تھوڑا اور نیچے آئیں جودی پہاڑ سے تو ایران کی طرف ہمارا ایک بہت بڑا گاؤں آ جاتا ہے، گوجر، آذربائیجان میں. اس کے لفظ لکھنے کے آپ ذرا دیکھیے گا، GOWJAR. ہر قوم کا اپنا اپنا لکھنے کا طریقہ ہے. گوجر بہت بڑا علاقہ ہے، گیلانی گارڈن کے ساتھ ہے. اس کے بعد جب ہم مزید نچلی طرف آتے ہیں تو دوستو میں نے آپ کو پہلے بھی تقاریر میں بتایا تھا کہ گجر ریجن کے اندر گجر قوم کی عظمت کو دیکھتے ہوئے 2 بڑے پہاڑوں کے نام گجر قوم کے نام پہ ہیں. پہلا پہاڑ ہے لتکہ گجر عراق، دوسرا پہاڑ ہے شاخ گجر عراق. یہ سلیمانیہ کے علاقے میں ہیں، کوہ سلیمانیہ کا جو علاقہ ہے اس میں یہ ہیں. اور اس کے بعد دوستو پھر اس کے بعد جب ایران کی طرف دیکھیں تو ایک بڑا شہر ایران کا بجاڑ نام سے آتا ہے. بجاڑ ہماری سب کاسٹ ہے، اور بجاڑ جو ہے وہ قالین سازی کا بہت بڑا شہر ہے وہاں پہ. تو یہ تمام خطے میں دوستو رانیہ کا علاقہ ہے، اس میں بھی گجر آباد ہیں. یہ بہت قدیم بات بتا رہا ہوں دوستو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ اس کو تو صدیاں بیت چکی ہیں. اس کے بعد ان علاقوں سے گجر قوم نے مختلف علاقوں میں ہجرت کی. جیسے ہم لوگ جو ہیں ہم بر صغیر کے لوگ ہیں، اور سن آف دا سوائل بر صغیر ہی کہلاتے ہیں، کیونکہ ہماری نسل در نسل ہم وہاں پیدا ہو چکے ہیں. لیکن کسی وقت قدیم دور میں اب اس دور کا تعین کرنا بہت مشکل ہے حتمی طور پہ، کہ کب یہ ہجرتیں ہوئیں اور کتنی مرتبہ ہو چکیں. اس کا صحیح علم جو ہے وہ بہت مشکل ہے، کوئی بندہ نہیں بیان کر سکتا. یہ شاخ دوستوں ہماری جو گجر تھی برانچ، ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ انڈیا کی طرف آئے اور بر صغیر میں آباد ہو گئے، اور یہ بہت بڑی تعداد ہے. حجم کے اعتبار سے یہ گجروں کی بہت بڑی تعداد ہے جو بر صغیر ایران، افغانستان، انڈیا، پاکستان میں آباد ہوئی، نیپال میں. دوسری برانچیں دوستو اس کی یورپ کی طرف چلے گئیں. یورپ میں جو سب سے بڑی گجروں کی آبادیاں ملتی ہیں وہ اسپین کے اندر ملتی ہیں، جہاں کم و بیش 7 سے لے کے 9 کاؤنٹیاں گجروں کے نام پہ ہیں. اور دوسری جو زیادہ تر آبادی ملتی ہے دوستو وہ سوئٹزرلینڈ اور جرمنی میں ملتی ہے، اور یوکرین میں بھی ملتی ہے. سوئٹزرلینڈ میں دوستو بڑی بڑی مشہور شخصیات نے آپ کی قوم سے پیدا ہوئیں. ان میں جو بڑی مشہور شخصیات ہیں، جیکب گجر صاحب کا مجسمہ لگا ہوا ہے زیورچ میں. مسز گریٹ کیلن برجر گجر، جنہوں نے DNA ایجاد کیا تھا ابتدائی طور پہ، جو DNA کی موجد ہیں. اس کے بعد دوستو ایڈولف گور زیلر. گور بھی دوستو گجر کا ہی مخفف ہے ابتدائی، گور کے معنی بھی گجر کے ہیں. ایڈولف گور زیلر صاحب بہت رچسٹ شخصیت ہے وہاں کے، اور انہوں نے HSBC سوئس کے مالک بھی تھے. اور یورپ کا سب سے اونچا ریلوے اسٹیشن جنگ فرو وہ ایڈولف گور زیلر صاحب نے ہی بنایا تھا. آج بھی ان کا مجسمہ ریلوے اسٹیشن میں لگا ہوا ہے. اس کے ساتھ دوستو یہ گجر قوم بہت سے علاقوں میں پھیلی ہوئی ہے. روس کے اندر، روس کی جو ریاستیں آزاد ہوئی ہیں، لتھونیا، اسٹونیا، لٹویا، ان کے اندر، ازبیکستان میں، قازقستان میں، تاجکستان میں بھی ہیں. یہ تو اس طرف کے لوگ تھے. پھر افغانستان میں دوستو شاید آپ کے علم میں ہوگا کہ افغانستان میں ہمارا اثر و رسوخ بہت زیادہ تھا کسی دور میں. افغانستان کے قومی ترانے کے اندر ہمارا نام آتا ہے، پڑھا لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد پاکستان کو دیکھ لیں آپ.
پاکستان میں اور ہندوستان میں بر صغیر میں جس قدر نام کے مقامات گجر قوم کے ہیں، کسی بھی قوم کے نہیں، کسی بھی قوم کے نہیں ہیں، جو یہ ظاہر کرتی ہے کہ یہ اپنے وقت کی ایک زبردست مارشل قوم تھی، اور وہ اس کی قدامت کو اور اس کے حجم کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ اس کے بعد دوستو، امریکہ کے اندر کم سے کم و بیش امریکہ میں 12 سے 15 نام گجر قوم کے نام پہ ہیں، جس میں گجر اسٹریٹ بھی ہے، گوئر ایونیو بھی ہے، گوئر روڈ بھی ہے، گوئر آئی لینڈ بھی ہے، گوئر آئی لینڈ بھی ہے۔ یہ سب گجروں کے ہی نام کے ہیں۔ اس کے بعد آپ اس طرف آ جائیں بنگلہ دیش کے اندر، تو دوستو بنگلہ دیش کا جو ایئرپورٹ ہے حضرت شاہ جلال کے نام پہ، ڈھاکہ ایئرپورٹ کا نام تبدیل جو کیا گیا ہے، تو حضرت شاہ جلال جو ہیں وہ گجر تھے، ٹرکش گجر، کونیا کے علاقے سے انہوں نے ہجرت کی تھی اسلام پھیلانے کے لیے۔ تو یہ بہت بڑے فخر کی بات ہے کہ ڈھاکہ ایئرپورٹ کا نام بھی آپ کے بزرگ ہستی کے نام پہ ہے۔ بنگلہ دیش کے بعد میں دوستو نیپال کا علاقہ ہے، جہاں گجر علاقہ بھی موجود ہے، بیٹن علاقہ ہمارے نام کا بھی موجود ہے نیپال میں۔ اس کے بعد دوستو انڈونیشیا برادر ملک ہے، بہت بڑا دریا ہے انڈونیشیا میں، کالی گجر ریور انڈونیشیا۔ اس کے ساتھ جب ہم آگے آسٹریلیا چلے جاتے ہیں دوستو، تو آسٹریلیا میں گجر آئی لینڈ موجود ہے، جزیرہ ہے کوئنز لینڈ 4 کے اندر، گجر قوم کے نام کا۔ پھر آسٹریلیا کے اندر آسٹریلیا کا مشہور شہر ہے ایڈلیڈ۔ ایڈلیڈ میں دوستو ایک بڑی زبردست اسٹریٹ ہے، جس میں بڑے بڑے برانڈز کی شاپس ہیں، ہوٹلز ہیں، جسے گجر اسٹریٹ ایڈلیڈ کہتے ہیں۔ دوستو یہ سر رابرٹ گجر کے نام پہ تھی، جو فرسٹ سیکرٹری تھے ساؤتھ آسٹریلیا کے۔ تو بس یہ میں نے تھوڑا سا آپ کو اس کا مختصر ہسٹری بیان کرنی تھی کہ دوستو ہماری جو حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہے، اس میں جو ان کے جو تینوں بیٹے ہیں، ان کے تینوں بیٹوں سے ہمارا سلسلہ جڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارے علاوہ جو یورپ کے گجر ہیں دوستو، وہ ٹوٹل وائٹ ہیں، سفید ہیں، ان کی رنگت بالکل وائٹ ہے، ہم سے وہ کلر میں بالکل الگ ہیں۔ جو افریقہ کے گجر ہیں دوستو، وہ بلیک ہیں۔ افریقہ کا قدیم ترین دوستو ملک ہے حبشہ، ایتھوپیا جسے کہتے ہیں۔ ایتھوپیا وہ جگہ ہے، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صحابہ پہ ظلم ہوا تو صحابہ ہجرت کر کے ایتھوپیا چلے گئے تھے، حضرت نجاشی کا علاقہ۔ تو دوستو وہاں بھی قدیم ترین اس علاقے میں گجر سٹی موجود ہے، گجر قصبہ تھا، اب وہ تھوڑا بڑا شہر ہو گیا ہے، جسے ہم گجر سٹی ایتھوپیا کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ دوستو بہت سارے لوگ جو اسپین سے ہجرت کر کے ساؤتھ امریکہ پہنچے، جس میں بالخصوص میکسیکو کے اندر کیمپو ایل گجر میکسیکو، اور دوستو گجر ریور کولمبیا میں، اس کا دارالخلافہ بوگوٹا ہے، بوگوٹا کے پاس سے گجر ریور نکلتا ہے۔ تو یہ بڑی حیران کن باتیں ہیں دوستو، ایک دم سمجھ میں نہیں آئیں گی، بعض لوگوں کو تو یہ باتیں ہضم ہی نہیں ہوتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں اپنی طرف سے ویسی باتیں کر رہا ہوں۔ تو مجھے کوئی شوق نہیں ہے جھوٹ بولنے کا، اللہ نہ کسی سے جھوٹ بلوائے، یہ سب چیزیں حقیقت ہیں۔ جو ہم نے اس کی ہسٹری نہیں ہمیں پتہ تھی، اور جب اس پہ ریسرچ پہ لگے تو اللہ پاک نے کامیابی دی، اور میں نے تو ویسے بھی 2 رکعت نفل صلاۃ و حاجت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگ کے یہ کام شروع کیا تھا، تو اللہ نے اس میں مجھے بہت بہت زیادہ کامیاب کیا ہے۔ یہ خالی دوستو میری ہی عزت نہیں ہے، اس میں آپ سب پوری گجر قوم کی اس میں ہسٹری ہے۔ تو جب میں کائنڈلی کوئی چیز دیتا ہوں یا بولتا ہوں، بتاتا ہوں، تو اسے ذرا سنا کریں غور سے، یہ بڑی محنت کا کام ہوتا ہے، بڑی محنت اور وقت لگتا ہے اس کے اوپر، اس کو دیکھنے میں، اس کو تلاش کرنے میں۔ میرا کام تو یہی ہے کہ صرف آپ لوگوں کو آپ کی اصل حقیقت سے آگاہ کیا جائے، باقی اس کے مجھے ایوز کوئی چیز نہیں چاہیے، یا کوئی مجھے پیسے نہیں چاہیے، یا میں نے کوئی کھڑا نہیں ہونا پولیٹکس میں، مجھے کوئی لالچ ہو کہ میرا یہ، دوستوں مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کا شکر ہے، ہر چیز اللہ نے دی ہے۔ بس آپ کی دعائیں چاہیے، آپ کی ہمت افزائی چاہیے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گجر قوم کے اندر اتحاد، محبت، بھائی چارہ جیسا کسی دور میں ہوتا تھا وہ رکھے،
جس کی بدولت ہم نے اتنی کامیابیاں حاصل کی تھیں۔ بہت شکریہ دوستو، آپ کا بھائی چودھری محمد فاروق حسین، بیٹن گجر کلچر اینڈ ہسٹری ریسرچ اویئرنیس پروگرام، اسلام آباد، پاکستان سے۔ تھینک یو۔